کی بارگاہ کے اندر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے اور ماہ ربیع الاول شریف کی آمد شروع ہو چکا ہے. تو اتنا ڈھلا درود شریف نہیں پڑھنا. ہن کہہ کے نا سنیاں نو کہنا جی میں تسی لبیک دا نعرہ لاندے ہو نا جے تسی درود شریف بھی پڑھنا ہے. ہن سمجھ آ رہی تانوں میری گل؟ ہاں تو سنو ذرا. حضور دی بارگاہ وچ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا ہویا. کوئی بھی امتی کتھے بھی بیٹھ کے حضور دے درود شریف پڑھے نا تے او فرشتہ کہنا یا رسول اللہ فلاں دے پتر نے اس ٹائم تہاڈے تے درود شریف پڑھیا. تے پھر وہ کتنا ہی بدبخت آدمی ہے کہ جندہ نہ حضور دی بارگاہ وچ نہ لیا جاوے. تے پھر میں اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا, میں کہا دوستو حضور دی بارگاہ ہے کیڑی؟ اعلیٰ فرماندے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار معاللہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس راہ روے لا مکان کی کلی ہے. ایسا نہ ذرا بالکل جوش و جذبے نال. وہ بڑا بدبخت آدمی ہے سٹیج تے بیٹھا ہوئے یا مجمع وچ بیٹھا ہوئے جس دن نہ بابا جی فرماندن کتنا خوش قسمتی یار بندے دی گل ہے یار کہ بندے دا بھی نام لاوے جے بندے دے پیو دا بھی نام حضور دی بارگاہ وچ لیا جاوے ہیں. تے اس واسطے بلند آواز نال ویکھو میرا بھی نام لیا جائے گا تے میرے پیو دا بھی نام لیا جائے گا حضور دی بارگاہ دے وچ. تے اس طرح بلند آواز نال ذرا لیاقت باغ نوں بھی پتہ چلے حضور دے غلام آئے بیٹھے. کوئی دو موغلے نہیں آئے بیٹھے, پکے سنی آئے بیٹھے حضور دے غلام. ذرا اونچی آواز نہ ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید. او جلیو لوگوں نے بڑی تکلیف ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ فرماندے نا, اعلیٰ حضرت نے خود تعارف کرا فرمایا نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر ازمبور کے نیش بنوش. اعلیٰ فرماتے احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈب کا جواب بھی نہیں, جس کے شہد کا جواب بھی نہیں. بڑی تکلیف ہے لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے. میں کہے تھوڑی پیڑا مکڑیاں کوئی نہیں تے قیامت تک تھوڑی پیڑا رہنیاں نے والیاں ساری. تے اعلیٰ حضرت کریں اس حدیث سے پاک لکھن تو بعد اعلیٰ فرماتے ہیں فرشتے میں جان دے دیاں گا میں نو دست سے یار ایک دفعہ میرا بھی نام تے میرے پیو دا نام حضور دی بارگاہ وچ لیا. اس واسطے ذرا بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے. دسو نا بھائی تسی ایتھے لیاقت باغ آئے بیٹھے ہو تے دسو نا اے پنڈی وچ کہندے جی بڑے بڑے لوگ لاندے تے انہاں دے کناں تک رات تے اس پیر آواز جاوے کہ یہ اللہ نے یہ جو زمین اور زمان اور یہ سارا کچھ بنایا ہے کس کے لیے بنایا؟ ذرا اونچی آواز سے پڑھے زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے. ہاتھ ذرا چک کے نعرہ لاؤ, ہاتھ چک کے بلند کرو. دسو جڑے تھے ٹاؤٹ آئے بیٹھے تے مخبر آئے بیٹھے انہوں پیغام دیو کہ وہ اور ہیں جو تمہارے سامنے جا کر کہتے ہیں او جی کیا بات ہے کیا بات. یہ وہ ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں, دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اونچی آواز
کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. تم ایک پاکستان کو روتے ہو، تم ایک جج کے جناب چیف جسٹس کو روتے ہو. ہمارا امام کہہ گیا کہ زمین اور زمانہ اللہ نے بنایا یہ اپنے حبیب کے لیے ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. لوگوں کو تکلیف ہے. شاہ صاحب نے بیان دیا، میں کہا جلیا ہمارا امام پہلے کہہ کر گیا ہے جس کی زبان صرف رسول اللہ کے لیے ہوگی تو وہ حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کرے گا، ایسے کر کے. دہن میں زبان تمہارے لیے، جس کی زبان رسول اللہ کے لیے ہے. اور جو چاہتا ہے وہ جلیو حضور کی عزت پر پہرا دینا تو بڑی بات ہے کہ ہاں تو صرف رسول اللہ کو پکھے سے ہوا دی جائے نا. زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ حضور کو میں پکھے سے ہوا دے رہا تھا. جو حضور کی عزت پر شاہ صاحب نے بات کیا نا، کل تو یہ حضور بلا کر جب انعام دیں گے پھر وہ جو لوگ پرچے کاٹنے والے ہیں نا، جو بک بک کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے ہیں جب حضور فرمائیں گے شاہ جی ادھر ادھر ہو، اور پھر شاہ صاحب امیر المجاہدین کے لشکر میں چل رہے ہوں گے. اس لشکر کے سپہ سالار صدیق اکبر ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، حیدر کرار ہوں گے، امام حسن مجتبی ہوں گے، امام حسین ہوں گے، خالد بن ولید ہوں گے، حضرت مثنی ہوں گے، حضرت شرحبیل ہوں گے، حضرت کاکا ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، اور امیر معاویہ ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، داتا علی اجویری ہوں گے، اور پھر امیر المجاہدین ہوں گے. تو پھر اس کا منظر ہی کیا ہوگا؟ ہمیں تھوڑی بابا جی فرمائیں گے ہم سوئے حشر چلیں گے. ہمیں علامہ مظہر جانے جانا نے گل نہیں کی تھی. علامہ مظہر جانا جانا فرما دینا اور جلیا تینوں پتہ ہی نہیں قیامت دا منظر کی بن جانا. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. اے اللہ نے جڑی قیامت برپا کی تھی نا، وہ کسی دی بوتھی واسطے نہیں کی تھی کہ جناب فلاں فلانا. ہمارا امام بولا کہ اللہ نے یہ کس لیے سارا قیامت کا باشر برپا کیا، وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جڑے آج نہیں مندے نا، جڑے آج منہ بسوڑ دیں تو آج لبیک کے نعرے کو سیاسی کہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو سیاسی کہتے ہیں، منصب نبیین کے نعرے پر کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے جو بھائی ہیں حسن عزاو فرماتے ہیں کہ حشر میں منہ تکتے پھرتے ہیں عدو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر میں منہ تکتے پھرتے ہیں عدو کہ آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ گئے. آفتوں میں پھنس گئے جو جلیا جی قیامت والے دن کہنا او لبیک والے دی آج اگے جا رہے ہیں. آج تے قیامت نو بھی لبیک لگ رہا، آج تے قیامت نو بھی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا. تو ہمارا امام میں اعلیٰ حضرت کی گل اس واسطے کر رہا بڑی تکلیف ہے لوگوں نو تے دور تک تکلیف پہنچانی میں انہوں نے. اینج نہیں ہاں ہم بزرگوں کی کشتیوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا جو بھی حضور کا غلام ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ہاں گلہ کرنیاں وڑیاں دیاں وہ تو تھے تمہارے آباد، تم کیا ہو یہ تو بتاؤ ذرا. تم صرف پھل میں مانڈے کھانے اور نظارے لینے کے قائل ہو. پیر میر علی شاہ صاحب، میں بات کرنے لگا ہوں. پیر میر علی شاہ صاحب بوئی کاٹ کر گئے نا پڑھنے کے لیے، تو وہاں بھی آج کل کے جس طرح جاہل جو جناب 2 نمبر پیر مولوی ہے نا، ایسے وہ ایک عامل تھا قصیدہ غوثیہ کا. وہ ان لوگوں کو میں مخاطب ہوں جو لبیک کو اپنے آپ کی دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے جناب ڈراتے ہیں، ان کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب کی سب پنڈی آئے بیٹھے ہیں نا، تو پھر پیر صاحب کی گل نہ ہوئے تو میرے گل ہو سکتی. پیر مہر علی شاہ صاحب گئے نہ پڑھن تو تھے ایک عامل سی قصیدہ غوثیہ دا.
ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਤੇ ਪੀਰ साहब वो आया ना जो आमिल से पीर साहब वो सारे खड़े हो गए थे, पीर साहब ना खड़े हुए। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो 2 नंबर पीर और मुल्ला खड़े होकर, और वो लोग जिन्होंने मुंह धोने का भी पता नहीं, वो भी लब्बैक के बारे में गल करते हैं, जिन्होंने मुंह धोने का पता नहीं वो भी इमाम अहमद रजा के बारे में बातें करते हैं, जिन्होंने मुंह धोने का पता नहीं वो भी जनाब टाँ करते हैं बैठ के। उनके लिए पैगाम है। जब पीर मेरे अली शाह साहब खड़े ना हुए ना, उन्हें कहा बच्चा तू क्यों नहीं खड़ा होया, तेनू पता नहीं मैं कसीदा गौसिया दा आमिल हां। आपने फरमाया ये गल किसी और नू जाके करी। अजय बचपन का ये आलम है, बचपन का ये आलम है। जब उसने कहा ना पीर साहब खड़े ना हुए तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं पढ़ा कसीदा गौसिया। अल्लाह अकबर, ये तारीखी जुमला पीर मेरे अली शाह साहब ने, और क़यामत तक जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार होगा वो ऐसे ही बात करेगा। ये भी बचपन का ये आलम है। अब पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया तू कसीदा गौसिया पढ़ दे, मैं कसीदे वाले नू बुलाना। तू कसीदा गौसिया पढ़ दे, थोड़ी आवाज आ रही है, तू कसीदा गौसिया पढ़ दे, मैं कसीदे वाले नू, हाँ मैं कसीदे वाले में। इस वास्ते आज लोग कहते हैं लब्बैक को हम खत्म कर देंगे, फलां कर देंगे, उनके लिए भी पैगाम पीर मेरे अली शाह साहब की जुबानी। आपको एक मुरीदा CID अंग्रेजों की, उसने अगर कहा कि हुजूर अंग्रेजों ने फैसला कर लिया आपको, आप उसके बड़े पौधे को काटने जा रहे हैं कादियानी को, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि मेरे अली शाह को हमें ये यहाँ से निकाल देना है, तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाकर फरमाया लोहे महफूज पर तो कुछ और लिखा हुआ है। पीर मेरे अली शाह ने अब गोल्डे से नहीं जाना, अब अंग्रेजों ने यहां से जाना है। तो याद रखना ये बात, इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि पार्लियामेंट की छत पर हुजूर के दीन का झंडा बुलंद होगा या नहीं होगा भाई, होगा या नहीं? हाथ अजय बड़े थोड़े ना थल्ले आन भाई, हमें तो अपनी मेहनत करनी है ना, हमें अपनी मेहनत का सिला मिलना है। सुने जरा, आज जो आप इस रात आए पैर बैठे हैं और हुजूर की खत्म नबूवत का झंडा बुलंद किए बैठे हैं, उनके लिए हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हुजूर को पक्खे से आवाज़ दे रहे थे, हुजूर ने पक्खे नाल आवाज़ दे रहे, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक बंद हो गई। काफी देर के बाद मेरे आका बेदार हुए तो फरमाया ज़ुबैर तुम मुझे उस वक्त से पक्खे से आवाज़ दे रहे हो? कहा या रसूलल्लाह उसी वक्त से पक्खे से आवाज़ दे रहा हूँ, दरमियान में बंद नहीं किया। ये जरा सुने, जिनका हम काम करते हैं, जिनका हम काम करते हैं वो इनाम ये देते हैं। हुजूर ने फरमाया ज़ुबैर ये जिब्रील खड़े हैं और तुम्हें सलाम पेश कर रहे हैं, चलो सिर्फ पक्खे ना आवाज़ दी जावे तो जिब्रील अश तो सलाम पेश करना आ जान। तो फिर मौलाना हसन अज़ाब फिर बोले, कहते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न जिब्रील यूं सिदरा छोड़ दे। और चले हुजूर दा चेहरे अनवर क्या था। अनस बिन मालिक कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जेडी मेरी गल है ना एक जणियां नहीं समझ आ सकती, ऐ जेड़ा बहुत दिन है मिलाद दा महीना आ गया ते गज वज के मिलाद शरीफ मनाना है। नहीं नहीं यार ढिले बैठे हो बिल्कुल, तुसी इंज करके आए तो तुसी अमीर मोहतरम दा शाह साहब दा बयान सुनना है, मैं तो तुहानू तैयार करन आया बैठा है। एक मिनट भाई, एक मिनट। पीर अमीन ने कालम शाह साहब फरमाते इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सोई जानदा ही। शाह साहब नु पूछो उस गल करन तो बाद लज्जत की आई। और शाह साहब को पुछते से जिन्हें कदे चज दी नमाज भी ना पढ़ी होवे उन्हों की पता कि शाह साहब नु की लज्जत मिली उस गल तो। हां उन्हों है इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सोई जानदा ही। हर एक नु कद परख होंदी, हर एक नु है जी ये क्या वो क्या। मैं कहा जिन लोगों ने पर्चे काटे हैं और जो लोग गिरफ्तारियां करते हैं, याद रखना एक दिन ये सब कुछ हुजूर की बारगाह में पेश होगा। फिर हुजूर बुलाएंगे उस पर्चा काटने वाले को भी, और जिसके खिलाफ पर्चा काटा गया हुजूर बुलाएंगे, फरमाएंगे तूने मेरे पहरेदार के खिलाफ पर्चा काटा। याद रखना जो भी यहाँ एजेंसी के मुखबर बैठे हैं उस चीफ जस्टिस को कहें कि फौरन अपना फैसला वापस ले। हाँ वो और लोग हैं जो तुम्हारे आकर करते हैं। इकबाल बोला कहता है इन पीरों मुल्ला के बारे में जो जाकर हुक्मरानों की चापलूसियां करते हैं उनके बारे में इकबाल बोला। इकबाल कहता तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे
موجود سے بیزار کرے، دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سانگ چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیدا. میں نہیں کہہ رہا، کلندر لاہوری کہہ رہا. میری گل تو کنوں پیڑ نہ ہوئے تو بال نو شاہ صاحب نہ کہیں کہ وہ صاحب آئے تو وہ ہمارے حضرت کے خلاف. بھائی جی تیرا حضرت حضور دے دین دا غدار ہے تو پھر گل اندے واسطے ہی. میں تو انہاں خلاف اس حضرت دے خلاف گل کر رہا، اس ملا دے خلاف گل کر رہا، اس حکمران ادارے دے خلاف گل کر رہا جڑے حضور دی عزت، حضور دی ختم نبوت دے غدارن. ہاں جی شاہ صاحب بالکل، ہاں میں انہاں دے خلاف گل کر رہا جڑے مخالفن. اقبال کیا بولا؟ اقبال بولا فتنہ ملت بیدا ہے. کلندر لاہوری بولا، کہتا ہے فتنہ ملت بیدا ہے، امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. سمجھ آئیے بھائی؟ لیں جی ربیع الاول شریف آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے بڑا گج وج کے میلاد منانا ہے، بڑا گج وج کے میلاد منانا ہے. اور کچھ بھی ہو جیب میں استطاعت والی بات نہیں کرنی. جن کے مالکوں کے ساتھ آپ سودا کر رہے ہیں آتا ہے فقیروں پہ. یہاں لوگ کہتے ہیں میری استطاعت نہیں، میں کہا نہیں آگے دیکھ وہ بارگاہ ہے کون سی، جاتا ہے فقیروں پہ. انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بلا ہو. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے قدایا آئے تو لب بے دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. آپ لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ سودا کرنا ہے، میلاد منانا ہے 24 گھنٹے، جب دل کرے میلاد منانا ہے. کسی ادارے سے پوچھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جب دل کرے، جس ٹائم دل کرے حضور کا ذکر سنانا بھی ہے اور سننا بھی ہے. کیوں سننا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ اپنے جیب کی طرف نہیں دیکھنا. جن مالکوں کا ذکر سنانا ہے یا اہتمام کرنا ہے ان کی طرف دیکھنا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس، کہتے ہیں حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے ہیں، حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ. پھر ہمارا بریلی کا امام بولا، ہمارا بریلی کا امام بولا، کہتا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. جلیا جھومے گا دے ہوئی نا جڑا آج حضور نہ جھوم کے محبت کرے گا، جڑا آج حضور واسطے اپنے آپ نو فدا کرے قیامت دن ہوئی جھومے گا نا. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ خامہ قدرت کا. یہ پھر انس بن مالک کی حدیث کا اعلیٰ حضرت نے اس طرح ترجمہ کیا، فرماتے ہیں کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری. واہ ایویں تھوڑی گل ہے تصویر سواری تو پھر صحابہ نے گردنیں بھی کٹا چھڑیاں، سب کچھ کرا گیا. یا رسول اللہ آپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو پھر ہمارا بریلی کا امام بولا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. بھائی تو انہوں پچھلے انہوں کوئی مسئلہ ہے اعلیٰ حضرت نعرے تو ایک منٹ بھائی تو انہوں کو پچھلے انہوں مسئلہ ہے اعلیٰ حضرت نعرے تو پھر ذرا اچھے بات ہے عشق محبت، عشق محبت نہیں پورا پنڈی کوئی نہ چاہیے تھا. جڑے جڑے لوگ مون جڑا نو بڑی تکلیف ہے اعلیٰ حضرت انہوں نے کن تک آواز جانی چاہیے تھی کہ پنڈیا علاقت باغ وچ بیٹھ کے کر کی کر رہے ہیں. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. آواز نہیں ہے یار. اعلیٰ حضرت نے چومکھی لڑائی لڑی حضور دی عزت ہے، این کر کے لڑائی لڑی، چاروں طرف لڑائی بڑی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمنان دین یہ نہ سمجھے کہ احمد رضا کا یہ قلم چل رہا ہے. فرمایا قیامت تک دشمنان دین کو یہ پیغام ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر، خون خار برقبار، ادا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے. تو اس واسطے سے اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی ایسے ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت کی روح بھی خوش ہو جائے کہ واہ بھائی میرا نام لینا لے کیا بات ہے. تے پھر اعلیٰ حضرت مرید کنے ہیں غوث پاک دے
تے پھر غوث پاک لڑ لگے حضور دے تے پھر انج لین چڑھ دیا حضور دی بارگاہ میں ساڑی حاضری ہو جاوے تو اور چاہیے کی اونچی آواز نال عشق محبت 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 اعلی حضرت 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 لو جی اعلی حضرت نے ترجمہ کیا تو امام حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احسن الناس حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں. تو پھر آگے کیا فرماتے ہیں واجود الناس. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کا ذکر کج وج کے جے بچ نام ہی ہوئے تو کہنا یا رسول اللہ میں تھوڑا میلاد منانا ہے تو پھر مالک دے ہی دے دیں گے. تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ چلے ہوئے تھے بچیاں ہون نا تے ربائی بنت معوذ بچیاں سن تے حضور دی بارگاہ میں صرف کھجورا لے کے آئیاں. یہ حضور کی بارگاہ میں صرف کھجورے لے کر آئیں تو پتہ ہے حضور نے کیا دیا. حضور نے ایک مٹھ بھر کے نا سونے اور ہیرے اور جواہرات دیے. یہ تو وہ تھا جو لے کر آئے تو وہ جانے لگی تو حضور نے پھر بلا لیا. حضور نے ایک مٹھ بھر کے اور سونے اور ہیرے جواہرات دیے. پھر وہ شاعر کہنے پر مجبور ہوا یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں. جو آج ختم نبوت کے لیے 10,000 لگاتے ہیں کوئی 50,000 کوئی لاکھ کوئی جناب محنت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا میں کہ جناب مال کا مدد تو کر رہا نا وہ کتنا دیتے ہیں. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جو لوگ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بات کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. چولی ہی میری تنگ تھی. حضرت ربیہ حضور کو وضو کروا رہے. یہ جو آج آپ آئے ہیں جیب سے پیسے لگا کر آئے ہیں اور بسوں پہ دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں چلے ہو اس کا تو قیامت کے دن جب مول پڑے گا نا تو آپ کہیں گے یا رسول اللہ ہیں حضور یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں اتنا اور آپ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن جب کچھ لوگوں کو جنت ملے میں جنت میں وہ مقام ملے گا نا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم فقیر کے لیے اتنا بڑا میں تو فقیر نے کچھ کیا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں یہ بھی کی سونچے در کی ہے. یہ بھیکا نہیں دیکھا نہیں یہ بھیک کی سونچے در کی ہے. تو میں اس چیف جسٹس کو کہتا ہوں کہ جلیا باز آ جا اے سیٹاں ختم ہو جان دا نائی اے قبرہ میں چلے جانا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے تے قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر کے آنو تے قدر نبی سام قدر نبی دا معلوم ہو سی. جلیا جب تو قبر جائیں گا تے کس بوتھی نال جائیں گا کی جائے گا حضور دی بارگاہ جو فرشتے پوچھن گے. میں چیف جسٹس نال گل کر رہا انہوں نے ٹاؤٹ بیٹھے نا اپنے ابے نو جا کے سنان او کس منہ نال جائے گا قبر جو حضور دے سامنے کہ حضور میں تہاڈی خط میرے ڈاکا مار کے آیا کی لے کے جائیں گا اتنی ساری قبر دے وچ. جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں نہ کر حضور دے ختم نبوت نہ ڈاکا نہ مار. جو قبر فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی ھذا الرجل حضور فرمانے تے میرا بے ادب ہے اے تے میری ختم نبوت دا غدار ہے تے پھر کی بنے گا اوتھے. سارے تیرے منہ تے مٹی پا کے آنا جڑے تینوں بڑے پچھلوں جناب کہہ رہے ہیں نا کہ انج کر پیسے دے رہے چلے سارا کچھ تے رہ جانا ہے. ہاں وہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ اکبر شاعر کہتا ہے دنیا سے جا رہا ہوں کفن سے منہ چھپا کر ہائے افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے. دنیا سے جا رہا ہوں جو اس ٹائم کب تیری روح نکلے تو تیری روح بھی بدبودار ہوئے تو پھر حضور فرمانے تے میری ختم نبوت دا غدار آ رہا چلے انج نہ کر. تینوں اج نصیحت کر رہے ہیں سارے علماء بیٹھے تینوں آئے بیٹھے اے حضور دے غلام تینوں نصیحت کرن مومنانا کہ حضور دی عزت جڑا تو ڈاکا ماریا واپس لے. او مالکن بڑے کریمن انہاں مالکاں دی بارگاہ وچ توبہ کر کے یا رسول اللہ میرے کولوں غلطی ہو گئی میں مرنا بھی تے ہے نا. ہاں اس واسطے کسی نے بھی کوئی نہیں جڑے تینوں کہہ رہے نا انہاں تیرے پیچھے کوئی نہیں آنا اتھے آنا رسول اللہ نے
تو اعلیٰ حضرت کو میں نے کہا حضور یہ تو بتائیں جب حضور کے غلاموں کی قبر میں حضور آئیں گے تو پھر قبر کا منظر کیا ہوگا؟ اتنی ساری تے قبر ہونی حسن دیکھ کے رون لئی اور تینوں دتا کس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں ہی گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامنی سات گتے سن تے پرت سخ سے پاسا ہو تے صاحب ڈاکو لیکھا منسی باہو رتی گھٹ نماشی انہاں پوچھنا ہاں بھائی دس تو اعلیٰ حضرت کو میں نے کہا حضور بتائیں جب حضور کے غلام قبر میں جائیں گے جب سارے سوراخ بند ہو جائیں گے قبر تو ہوگی تو نہیں ساری تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو عالم فرماتے جلیا پریشان کیوں ہونا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ حضرت فرماتے تو ساڑھی قبر جو حضور آن گے تو ساڑھی قبر قیامت تک نور نہ چمک دی تے دمک دی رہے گی تو پھر جو ساڑھی قبر تے لبیک اللہ دی قبر جو حضور آن گے تو پھر وہ منظر کی ہوئے گا لبیک کی قبر جب حضور آئیں گے فرشتے کہیں گے حضور آ رہے ہیں تو لبیک والے کھڑے ہو کر کہیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لیں جی حضرت ربیہ رضی اللہ حضور کو وضو کرا رہے صرف وضو کرا رہے یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو حضور کی عزت کے لیے جب آواز دی جائے آتے ہیں تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں انعام کیا ملتا ہے حضور کو وضو کروا رہے حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے اور وہ بھی تو حضور کے غلام تھے نا پھر عالم فرماتے شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا آج لے ان کی پناہ میں تمام ان لوگوں کو جو پنڈی میں رہتے ہیں بڑے طاقتور ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں میں نے کہا طاقتیں کسی کی نہیں ہیں طاقتیں تو میرے رب کی ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا تو یاد رکھنا طاقتیں کچھ نہیں آج تمہارے پاس ہے کل کس کے پاس پرسوں کسی کے پاس تو یاد رکھنا قیامت تک نام رہنا ہے میں نے کلندر لاہوری سے بولا میں نے کہا اقبال میانی صاحب قبرستان بڑے بڑے جاؤ بڑے بڑے لوگ نامی گرامی اپنے آپ ان طاقت سے چشمہ کہنے والے ہوتے دفنن کوئی فاتح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تو ایک پاس ترخانہ دا پتر بھی ہے صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلوٹ بھی مارن پھل بھی پارن میں اقبال ایک گل کی بن گئی اقبال کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے لوح قلم تیرے یہ ہے بات لے جی انس بن حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ حضور کو وضو کروایا حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کے اندر اللہ نے جو مقام آپ کو عطا کرنا ہے جس مقام میں آپ نے رہنا ہے یا رسول اللہ اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے جلیو صرف وضو کروا رہے ہیں کوئی حضور کے دشمن کو للکارا نہیں ہے کوئی تلوار سے کاٹا نہیں ہے کوئی ختم نبوت پر پہلا نہیں دیا صرف سرکار کو وضو کروا رہے ہیں حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا جلیو جنت بھی مل گئی حضور کی خدمت بھی مل گئی صرف وضو کروانے کی برکت سے تو مجھے بتائیں اس ویل چیئر والے بابے کا قیامت کو کیا مقام ہوگا جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر پورے قادیانیوں کی فیض آباد میں ٹینٹ کر کے رکھ دی اور قیامت تک ایسا دروازہ بنایا کہ ان کو پتا ہے کہ اور سارے پیر اور جو جڑے دائیں بائیں ہیں نا وہ بک سکتے ہیں لیکن جو لبیک والے بابا جی تیار کر گئے ہیں حضور کے غلام یہ مر تو سکتے ہیں کٹ تو سکتے ہیں لیکن حضور کی عزت پر سر نہیں جھکا سکتے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا اور بتا کیا مانگتا ہے حضرت ربیہ نے بے زبان حال سے کہا جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ سمجھ آ رہی ہے لے جی میں میلاد والوں کے لیے اجود الناس انس بن مالک کہتے ہیں حضور کائنات میں سب سے زیادہ سخیاً جب تو آیا نہ درد آگے بات سنے حضور کا غلام بوس دل نہیں ہو سکتا حضور کا غلام پیر نیک عالم شاہ سے فرماتے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں ہمت ہاریاں دا کم شیر دلیر جوان دائی شاہ جی جوان ہی ہے نا چلے ہو جوانہ نہ لوی وگے ہیں اللہ سے بندے ہو جوانہ نہ لوی وگے ہیں اور کیڑی گل ہے
کم شیر دلیر ہمت ہاریاں دا کم گاڑیاں ویکھ کے تھرکنا تھی جنہاں پھا فراق تے گل پایا بابا جی نے پایا نا پھر تو دنیا دی طاقت بابا جی دا وال بھی ونگا نہیں کر سکی تو آگے پا دے صحیح حضور دیش کی دا ایک گھال جڑا گلے وچ پا کے دے ویکھ شاہ صاحب دا کوئی وال ہی ونگا کر سکیا دسو نا بھائی تھوڑی آواز نہیں آ رہی شاہ صاحب دا کوئی وال ونگا کر دسو نا رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گاٹیاں ویکھ کے تھرکنا کی جنہاں پا فراق دا گل پایا دس انہوں نے جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچھے دودنو عالمہ رڑکنا سمجھ آ رہی لو جی اشجع الناس انس بن مالک کہتے ہیں حضور کائنات بھی سب سے زیادہ دلیر ہے لو جی میں آپ نے اپنے موبائل دے لٹاں جلانیاں تے اپنے ہاتھ بلند کرنے تے گولڈن جوبلی بھی ہے 50 سال ہو گئے ایک قیامت تک اس طرح ہی قانون قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ قادیانی نوازوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اب لبیک والے حضور کے غلام پاکستان میں آ چکے ہیں قیامت تک جو بھی ایک حرف بھی حضور کی عزت پر ہے قائم ہے اسمبلی کے اندر وہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ اینج موبائل جی لیٹر چلاؤ جنہیں کو موبائل ہے چلے آج جیتے موبائل چلانے دا مزہ آنا ہے اینج پورا ہاتھ چک کے اینج کر کے پورا اینج پورا تے میں پڑھنی حدیث پاک مولا کائنات دی سننی بھائی لو پورے ہاتھ چک کے اینج کر کے لہرانے بھی ہیں اینج کر کے پورے لہرانے پورا موبائل جنہ موبائل چھوٹا وڈا سارے موبائل کٹ کے سارے اینج کر کے سبحان اللہ لو جی مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا میرے آقا و مولا چلتے کیسے تھے میرے آقا و مولا مسکراتے کیسے تھے میرے آقا و مولا جب چلتے تو پھر زمین پر کیا کیفیت ہوتی اور جس نے میرے آقا و مولا کو ایک دفعہ کا دیکھا وہ کیا کہنے پر مجبور ہوا ایسے ذرا جھوم کر ایسے حافظ شیرازی کہنا جائے کہ زاہدہ بہزار اربعی رسند مست شراب عشق بے کہمی رسند حافظ شیرازی کہنا چلیا جتے لکھا سالہ تو بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچ جانا حضور دا عاشق ایک چھلانگ نہ پہنچ جانا اینج کر کے ذرا سینہ تصور کر کے کہ میرے آقا و مولا مجھے دیکھ رہے ہیں حضور تے دیکھ رہے ہیں نا اس وقت تصور ادھر کر کے ایسے موبائل کو اٹھا کر لگانا ہے ایسے اور توجہ ادھر کرنی ہے عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل المماغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجه تدبير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفى جلیل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين تہاڈی آواز آنی چاہیے دی خاتم النبیین اتنی آواز آوے کہ چیف جسٹس دے کرنا تک جاوے انہوں لے کے آنا دے کرنا تک جاوے پھر انہوں نے جڑے انہوں دے ابے بیٹھے انہوں دے ابیاں تک جاوے کہ یہ امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن حضور کی عزت و آبرو پر ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتی ایسے کر کے بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم نہیں آنج نہیں ذرا سینہ دا زور لا کے بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین وہو خاتم النبیین بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین جلے توڑی جلے میں چاس نہیں آ رہی لگتا ہے کچھ سوچ رہے ہو سوچ کے حضور نال محبت نہیں سینہ دا زور لا کے امام مجلس کلانی فرماندن پریشان نہیں ہونا اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدت لامتی و معرفت باحوالہم و نجاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی اللہ خفابی اے جڑے اسی بیٹھے ہیں جڑے گلاں کردے نا اتنی دلیری نال جڑا بابا جی نے دلیری نال گلاں کردے سن تے جڑے حضور دے غلام آئے بیٹھے ہو نا ایک گل وچ ہو رہے کیویں امام مجلس کلانی فرماندن اس بات وچ کوئی فرق نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم ظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہر دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنے سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں حضور اپنے سارے غلاموں کو حضور ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں
جدو حضور جانتے پھر کوئی میڈیا والا وکھائے یا نہ وکھائے کوئی فرق پہ جاتا؟ وہ کوئی میڈیا کا کیمرہ ہمیں دکھائے یا نہ دکھائے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ہمیں؟ جب حضور کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہمیں کہ میرا غلام میری عزت پر کیسے پہرا دے رہے ہیں، اور چلے حضور تو خوش ہونے نو پھر گل لمبی ہو جائے گی، گل تے امیر صاحب نے کرنی، میں گلنا لمبی ہو گئی گل تے اتنی کہ جو حضور عزت دے وقت کی گل کیتی جاوے نا، سعد بن معاذ تو حضور نے پوچھا سعد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کوئی شاہ صاحب کی بات کو ہے میں دائیں بہ نہ لوے، ہاں جو حضور عزت دے وقت کے گل ہوئے حضور خوش ہونے۔ سعد بن معاذ حضور نے فرمایا سعد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سلع حبال من شئتا وطا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ جب حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کی تو فوشری کا وجہ رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے انور کی تو پہلے کوئی بات نہیں، حضور کا چہرے انور مزید چمک اٹھا۔ جب حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کی جائے حضور تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سینے کا زور لگائیں، حضور یہ بھی جانتے ہیں آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، میں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں، جو میرے دل پر خیالات گزر رہے ہیں آپ کے دل پر کیا گزر رہے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے پھر سینے کا زور لگا کر پڑھے بینک دفعی خاتم النبوت وہو خاتم بینک دفعی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا مروا وضاحتا حابا ومن خالتہم معرفتا حبا یقول نائتہ لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ مولا کائنات فرماتا جب میرے آقا مولا زمین پر چلتے تو بے زمین کی کیا کیفیت ہوتی، زمین آگے سمٹ کے آتی، حضور ادھر پاؤں مبارک رکھیں ادھر پاؤں مبارک رکھیں ادھر پاؤں مبارک رکھیں، تو پھر زمین جان دی ہوئے کہ اللہ دے آخری نبیان، تو پھر کوئی دو ٹنگالا نہ جانے، تو کوئی کرسی عدالت دے بیٹھ کے نہ جانے۔ تو مولا کائنات فرمائے جو حضور کو ایک دفعہ دیکھتا وہ کہنے پر مجبور ہوتا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے وادی امرے جو حضور دی زیارت کی تھی، انہوں نے حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے، انہوں نے جو حضور دی زیارت کی تھی میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں طیف سرا من طلعته، اس حدیث سے بعض ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب کی تھا، فرمایا طیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسأتوڑے میں تھک گئے یار، صحابہ نے تیر کھا کے بھی ہاتھ تھلے نہیں کی تسی جناب تھک گئے ہو سے موبائل پڑھ کے، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کی رستے میں تو تھکا نہ کرے، کڑی تھکڑا ہے آج پورے ہاتھ چکے آج لاندے رہنا ہے، بالکل یہ لاندے رہنا ہے آج کر کے بالکل۔ الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں جو ابرو کوس مثال دسن جدنوں کے میاتے تیر چھٹن لبا سرکا کھا کے لال یمن جتے دن موتی دیاں لڑیاں۔ لبائک والے سرات پہر میں بیٹھ کر کیا رہے ہیں، یہ لائٹ جلا کر کیا کر رہے ہیں، اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھا دے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں لہو مخت و مخطط برد یمن من باوری چلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو امرہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے گرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں پر دیاں مفتی وکان دیاں تے شلوت بھی آون اوگڑیاں میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا دے او گنہارا شرطے چاکے تو عیباں دا بارا لاوی پری تو شاہانال دل لگیا بے پروانال جتھے دم مرن دی نہیں مجال۔ آگے پھر آلہ حضرت بولے آلو ماتے آب درے دنداں سے آدھن ڈوب گیا رشکے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ حضور کی شان اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ۔ اب میری آپ سے اتنی گزارش ہے اپنے کان بند کر دیں اور حضور کی عزت پر پیرا دیں اور دین کا کام کریں، بس اتنی محبت ضرور رسول اللہ سے کر کے جانی ہے کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا۔ اب آپ نے سپیکر کے بغیر لبیک کا نعرہ لگانا ہے ہاتھ بلند کر کے، ابھی آپ نے چس والا نعرہ نہیں لگایا، جڑا کوئی تھکا بیٹھا وہ بے شک بہ جاوے سیڈ دے، جڑا حضور دا غلام بیٹھا جیسے دل دھڑک رہا حضور دی محبت نہ لین جناب چمک رہا تے سینے دا زور لا کے لبیک لبیک
ایسے نہیں ایسے ایک منٹ بھائی میری بات سنیں یہ ڈھلے پہ گئے ہو تو گل ایویں نہیں یار ایک باغ بھی کہے کہ حضور دے غلام آئیں جے چاہندے ہو نا ایمانہ تک تہاڈا نعرہ پہنچے تے لبیک دے نعرہ لاؤ اے لوگاں نوں بڑی تکلیف ہے لبیک دے نعرے تو انہاں نوں اور ذرا پیڑ پہنچاؤ پیڑاں اور تے پکیاں انہاں واسطے اور ذرا پیڑ دیو ذرا اور لبیک دے نعرہ ذرا کھل کے سینے دا جلیو ایک دن زبان ہے بند ہو جانی اے زبان بند ہو جانی تے ہاتھ بھی کام کرنے ختم ہو جانے اس دن تیرا دل چاہے گا کہ آج میں حضور دا نعرہ لاواں آج تو ہے ٹائم تے آج وقت بھی ہے تے پھر آج آسمان نہیں ویکھے ساروں چیزاں گواہ ہو جان کہ قیامت تیری گواہی کرنے یا سن نے تھوڑا لیاقت باغ وچ بڑا جھوم کے نعرہ لایا سی اینوں اپنے آپ دی پرواہ نہیں رہی انج کر کے لبیک لبیک رسول اللہ لبیک میں ویکھ رہا ایک منٹ بھائی ایک منٹ میں سٹیج تو ویکھ رہا اتنے بیٹھا ویکھ رہا جڑا ایجنسیاں دا ٹاؤٹ بیٹھا وہ ہاتھ نہیں چک رہا ایک منٹ بھائی ایک منٹ جڑا مخبر بیٹھا نا اتنے آ کے ریکارڈنگ کر رہا انہوں ذرا ول کر کے ریکارڈنگ کرن دیو انہوں کو تو اپنی ریکارڈنگ کر جڑا ہاتھ نہیں چک رہا ہوندا انہوں پھڑ کے سٹیڈیم تو باہر کر دیو ان کا تیرا جی ہاتھ حضور واسطے نہیں تو پھر کدے واسطے ہیں ہاں ریکارڈنگ امیر صاحب تے شاہ صاحب دس لیندے نو تھوڑی دیر کوئی گل نہیں دس لیندے کیڑی گل لو جی سینے دا زور لاؤ تھکے بیٹھے ہو لبیک 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 یا رسول نہیں بھائی میں نعرہ ایک منٹ میں نعرہ لوانا ہے گولڈن جوبلی ہے 50 سالہ ایک منٹ بھائی گولڈن جوبلی ہے تے 50 سالہ گولڈن جوبلی ہے جلے تے صرف گھوڑا بھی ادب کو تاتے دا بے لگام ہوئے نا تے دعا مالکہ ملو لب جاندی گھوڑا بھی بے لگام ہو جاوے اپنے باہر حضور دی عزت واسطے حضور دی عزت واسطے ابو دانو دا ابو قتادہ دا گھوڑا ودیا نا تو حضور نے فرمایا یا ابا قتادہ امد صاحبک اللہ فرمایا ابو قتادہ تجھے جانے کی اجازت اللہ تیرے ساتھ ہے تو اس لیے ذرا سینے کا زور لگائیں سینے کا بالکل یہ تاریخی نعرہ بن جائے 50 سالہ کہ ہم اپنے اسلاف کو خراج تحسین پیش کریں کہ آپ نے حضور کی ختم نبوت پر کتنا بڑا کام کیا تو ایسے ذرا زور لگا کر لبیک لا لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تسی ہاتھ کیوں نہیں چکے ہاتھ چکو بھائی سارے ہاتھ چکو تھوڑے ہاتھ سارے ہاتھ چکو پورے ہاتھ چکو لا لبیک 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 یا رسول اللہ لو جی ہوں نعرہ لانا ختم نبوت دا اب نعرہ لگانا ہے ختم نبوت کا پورے در و دیوار بھی گونجے پنڈی بھی گونج جاوے تھرتھلی پہ جاوے کی ہویا ان کو لیاقت باغ حضور دے پہرے دار ہیں حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آخری زندہ باد اینج ہوئے کہ سپریم کورٹ بھی دفعہ ہلے اور چیف جسٹس بھی گھر منجی سوتے ہیں درپک کے تھلے ڈگ پوے کی ہویا ان کو حضور دی ختم نبوت دے پہرے دایا نعرہ لایا اینج کر کے آخری ایک اونچی آواز آوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا